السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے حوالے سے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد انجم۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، شہر میں وارداتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم، وارداتیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ اگر تھوڑا بہت 19-20 کا فرق پڑا تو وہ جب کوئی نئی جو ہے وہ افسران تعینات ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، اور جو آتا ہے وہ اپنی ظاہر ایک اسٹریٹجی لے کے آتا ہے، اپنے افسران کو لے کے آتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کرائم کو کم کریں گے۔ ہماری جو ہے وہ سب سے پہلی جو خواہش ہوگی وہ یہ ہوگا کہ کرائم کم ہو، لیکن کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریٹ کرائم خاص طور پر جو ہے وہ کم نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جرم ہیں وہ بھی اسی طرح پل رہے ہیں۔ گٹکا مافیا جس پر ایک عرصے سے پولیس لگی ہوئی ہے اور تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے وہ بھی اسی طرح سے بک رہا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ پچھلے کئی روز سے جو ہے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پولیس افسران کی تبدیلی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور کراچی پولیس کی کمان جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، ٹی آئی جی تبدیل ہو جائیں گے، خاص طور پہ بہت سارے ایس ایس پی جو ہیں ان کے تبادلے کی بات بھی چل رہی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پولیس میں جو ہے آپس میں رابطے کا جو ہے ایک فقدان پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا فائدہ جرائم پیشہ اٹھا رہے ہیں، اور پولیس چونکہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ہر افسر یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کل اس نے آنا ہے نہیں آنا، کل اس کا تبادلہ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ غیر سنجیدگی کا جو ماحول پیدا ہوا ہے یا کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس میں کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض افسران جو ہیں وہ تو اب یہ بات کرنے لگ گئے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کل آپ سے بات ہو نہ ہو، اگر کس سے رابطہ کیا جائے، تو اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے۔ جی اچھا شاہد صاحب، یہ بھی بتاتے چلیں کہ تفتیش کہاں جا رہی ہے یہ؟ دیکھیں، تفتیش تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلے دور میں بھی خاص طور پر شارٹ کٹ کڈنیپنگ کا جو تھا وہ ایک بڑا سلسلہ چلا ہوا تھا، اور اب بھی اسی طرح سے ہے۔ جس طرح پولیس کے اہلکار جو ہے خود وارداتیں کرتے پھرتے ہیں، ابھی ایک نئی ریسنٹلی بھی اسی طرح کی ایک واردات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھوٹی موٹی چھینا جھپٹی یا چھوٹی وارداتیں وہ تو ہمارے یہاں رپورٹ ہی نہیں ہوتی۔ بہت ساری جگہوں پر لوگ اپلیکیشن دے کے چلے جاتے ہیں کہ پولیس اہلکار آئے تھے، ہم سے چھینا جھپٹی کر کے گئے یا ہمیں روکا اور ہم سے مال لوٹ لیا، تو اس درخواست پر تو زیادہ تر غور کیا ہی نہیں جاتا۔ تو جیسے پہلا سوال تھا اسی سے یہ منسلک میں آپ کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ تفتیش میں بھی تو وہی افسران ہیں، وہ بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی نہیں کام کر رہا تو ہم کیا کریں۔ پھر وہ جب اپنے کسی بڑے افسر سے بات کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کل کیا ہوگا، ہم یہاں ہوں گے نہیں ہوں گے۔ تو میں نے ایک افسر سے بات کی، میں نے پولیس کے، میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ مجھ سے اس نے کہا دیکھیں تبدیلیاں تو ہونی ہیں، اور اس سلسلے میں کئی اجلاس بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ جو طاقتیں ان کو لائیں تھیں، جنہوں نے ان کو تعینات کیا تھا، شاید ان کو وہ رزلٹ موصول نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے شاید انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، اور کچھ اور انٹرویوز کیے ہوں گے یا کر لیے ہوں گے یا کرنے ہوں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ نئی تعیناتیاں جو ہیں وہ کر دی جائیں گی۔ اب ان سے جو مطلوبہ رزلٹ ہے وہ اگر نہ ملا تو پھر کہاں جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو چاہے نگراں سیٹ اپ ہو یا ویسے عام انتخابات کے بعد حکومت بنے، تو آپ سینئر اور جونیئر کا خیال رکھیں گے، اور جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو اگر آپ تعینات کریں گے تو شاید ایسا ماحول نہ پیدا ہو، وارداتیں جو ہیں ان میں کمی بھی آ سکتی ہے، جرائم پیشہ کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ بالکل جونیئر افسران کو تعینات کر دیتے ہیں، ان کا تجربہ ہوتا نہیں ہے، اب وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایک ڈنڈے سے ہانکنے والی بات ہوتی ہے۔ میں تو ایسے پڑھے لکھے آپ کو جو پولیس سروس پاکستان کے امتحان پاس کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ضمنیاں کیا ہوتی ہیں، یار یہ عدالت کو ایف آئی آر کیوں جاتی ہے؟ تو جب اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے گا تو پھر وہاں کام کیا ہوگا۔ جی، یہ تھے سینئر صحافی شاہد انجم صاحب۔ ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایسے نیوز۔ اللہ نگہبان۔